أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. سورہ البقرہ آیت نمبر 184. ایک ایک حرف اور ایک ایک کلمے کے معنی کو یاد کریں. ارشاد ہوتا ہے کہ ایام معدودات. ایام یہ یوم کی جمع ہے، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، معنی ہے دن. معدودات گنتی کے، عدد. ایام معدودات گنتی کے دن ہیں. فمن، فا مانے پس، من مانے جو کوئی، کانا ہو، منکم تم میں سے، مریضاً مریض، بیمار، او یا علی سفر سفر پر، علی مانے پر، سفر سفر. فعدۃ من ایام اخر، فا مانے پس، عدۃ گنتی پوری کرنا ہے، من مانے سے، ایامن دنوں، اخر دوسرے. وعلی الذین یطیقونہ، و مانے اور، علی مانے پر، یطیقون طاقت نہ رکھتے ہوں اس کی، فدیتن بدلہ دینا ہے، طعام کھانا، مسکین غریب، مسکین آدمی. فمن تطوع خیرن، تو جو کوئی تطوع زائد لائے، خیرن نیکی، فہو خیر اللہ، تو وہ بہتر ہے اس کے لیے. وَأَن تَصُومُوا، اور اگر روزہ رکھو تم، خیر لکم، بہتر ہے لیے تمہارے، ان کنتم، اگر ہو تم، تعلمون، جانتے، علم رکھتے. آیہ کریمہ کا بامحاورہ ترجمہ یوں ہوگا کہ گنتی کے دن ہیں. جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے. اور وہ لوگ جو اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں، مسکین کو کھانا دینا ہے. اور جو کوئی زیادہ نیکی لائے گا وہ اس کے حق میں بہتر ہے. اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم صاحبان علم ہو، اگر تم جانتے ہو. پروردگار عالمین نے اس سے پہلی آیہ کریمہ میں روزے کو فرض قرار دیا. اللہ جل مجدہ نے اپنے حبیب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت امت کو جو نعمتیں عطا فرمائیں، ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ روزہ ہے. پروردگار عالمین جو خالق و مالک ہے، وہ ہماری مصلحتیں ہم سے بہتر جانتا ہے،
ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے خالق و مالک کے ہر حکم کے آگے گردن جھکائیں، اس کے احکامات کو بلا چون و چرا تسلیم کریں۔ اس میں ہماری دنیا اور عقبہ دونوں کی بھلائی ہے۔ اب 10 شعبان 2 ہجری کو روزے فرض ہوئے۔ ان روزوں کے ضمن میں اس آیہ مبارکہ میں یہ بتایا گیا کہ یہ روزے کوئی مشقت کے طور پر تم پر لازم نہیں قرار دیے جا رہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ سال کا آدھا حصہ روزے رکھو یا بہت زیادہ دنوں کے روزے رکھو۔ ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں۔ اللہ جل مجدہ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزوں کے لیے رمضان کا مہینہ عطا کیا، جس کا ذکر اگلی آیات میں آنے والا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ جو انسان خواہشات نفس کو سامنے رکھ کر اپنی تمام تر توجہ اپنے جسم کو طاقتور سے طاقتور بنانے میں مگن ہے، اسے اچھا لباس، اچھی خوراک دینے کی فکر میں ہے، اللہ رب العزت نے اپنے بے شمار خیر اور برکتوں کی بدولت یہ حکم دیا کہ ہم سال میں چند دن روزے رکھیں، اور ایام معدودات فرما کر کیا خوبصورت بات بتائی۔ آپ زندگی میں یہ دیکھیں گے یا آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ اور بھی ایام آتے ہیں، لیکن جس طرح رمضان المبارک کے دنوں کی گنتی کی جاتی ہے، آج اتنا روزہ ہو گیا، آج اتنا روزہ ہو گیا، فرمایا کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، ہم نے 1 مہینہ روزے کے لیے تمہیں عطا کیا اور اس کی فرضیت تم پر کی، لیکن اس ضمن میں ہم نے تمہارے لیے اس میں بے شمار سہولتیں بھی رکھی ہیں۔ اب روزہ چونکہ ایک مخصوص وقت کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا رہنے کا نام ہے، پیاسا رکھنا ہے اپنے آپ کو۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جن میں اس بات کی ہمت نہیں ہے، جو یہ طاقت نہیں رکھتے کہ وہ بھوک برداشت کریں، تو فرمایا من کان منکم مریضا او علی سفر، مجھ سے بڑھ کر تمہارا بھلا چاہنے والا کوئی نہیں۔ رحمان میں ہوں، رحیم میں ہوں، رعوف میں ہوں، حنان میں ہوں، منان میں ہوں، مجھے تمہاری بھلائی مقصود ہے، میں تمہیں اپنی طرف سے نعمتیں اور راحتیں دیتا ہوں۔ تو اب میں نے جو تمہیں احکامات دیے ہیں ان میں ایک اصول ہمیشہ سامنے رکھنا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ اللہ کسی بھی انسان کو اس بات کا مکلف ہرگز نہیں بناتا جس میں اس کام کے بجا لانے کی استطاعت نہ ہو۔ یہ خوبصورت اور اسلام کا ایک حسن ہے کہ جو کام کسی سے ہو نہیں سکتا، جس کام کے کرنے کی کسی میں ہمت و استطاعت نہیں ہے، پروردگار عالمین اس سے کہے کہ نہیں تم نے یہ کرنا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ روزوں کے ضمن میں اسلام کی یہ بہار بھی ذہن میں رہے کہ اللہ رب العزت جتنے احکامات ہمیں عطا کرتا ہے وہ سب کے سب وہ ہیں جنہیں ہم آسانی سے بجا لا سکتے ہیں، جنہیں ہر آسانی آدمی بسہولت بجا لا سکتا ہے، اس میں کسی طرح سے بھی کوئی مشکل نہیں ڈالی گئی۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ جو کوئی تم میں بیمار ہے، اب بیماری سے مراد یہ ہے کہ ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے کہ اگر آپ نے اتنا وقت اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھا تو اس سے آپ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے، آپ کی زندگی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے بیمار کے لیے کہا کہ وہ روزہ نہ رکھے، او علی سفر، یا آپ صبح صادق سے پہلے کسی سفر کے لیے نکل رہے ہیں
تو آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ آپ اتنے دن روزہ نہ رکھیں، اور جب سفر سے واپس آ جائیں، بسہولت ہو جائیں، تو پھر ان دنوں کی آپ گنتی کر لیں جن میں آپ نے روزے نہیں رکھے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی زندگی کی اس منزل پر پہنچ چکا ہے کہ اس کا وجود اس بات کو برداشت ہی نہیں کرتا، بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے، بہت زیادہ بیماری نے اس کے جسم کو نحیف کر دیا ہے، تو اب ایسے لوگوں کے لیے بھی پروردگار عالمین نے اس آیہ مبارکہ کے ذریعے ایک سہولت دی کہ آپ بعد میں گنتی پوری کر لیں۔ اور اگر آپ میں یہ ہمت ہی نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھ سکیں، تو آپ ایک غریب آدمی کو ایک وقت کا کھانا دیں۔ فدیۃ طعام مسکین، مسکین کے کھانے کا بدلہ، ایک روزے کے بدلے میں غریب کو کھانا کھلا دیں۔ اور فرمایا کہ من تطوع خیرا، ہم نے اپنے طور پر تو تمہارے لیے کتنی آرام دہ چیز رکھی کہ تم روزہ نہیں رکھ سکتے، مسکین کو کھانا دے دو، لیکن اگر اللہ نے تمہیں نوازا ہے اور تم ایک وقت کے کھانے سے زیادہ اور نیکیاں بجا لا سکتے ہو، اور زیادہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ سکتے ہو، اور زیادہ نیکیاں کر سکتے ہو، تو تمہارے حق میں بہتر ہیں۔ اب یہ جو جملہ ہے قرآن پاک کا، من تطوع خیرا فہو خیر اللہ، کہ جو کوئی بھی جتنی زیادہ نیکی لائے گا وہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ یہ پروردگار عالمین نے اہل ایمان کو نیکی کے ضمن میں ایک وسیع میدان عطا کر دیا ہے۔ اب اس ضمن میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو اس بات کا پابند بنا لیتے ہیں کہ نہیں ہم تو اتنا ہی چلیں گے جتنا شریعت مطہرہ نے کہا ہے۔ اب شریعت مطہرہ نے کہا کہ فدیۃ طعام مسکین، اب کوئی اگر آدمی صاحب حیثیت ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ ایک مسکین کی جگہ ایک روزے کے بدلے میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، تو کیا ہم اس کے لیے یہ کہیں گے کہ یہ خلاف شرع چل پڑا، اس نے شریعت کی پاسداری نہیں کی؟ نہیں، میرے خالق و مالک نے ہمیں یہ اجازت دی، اور اسی اجازت کو اس کی وسعت میں سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ اپنے تصور کو پھیلاتے چلے جائیں تو آپ کے لیے نیکیوں کا شمار میں لانا، نیکیوں کو محدود کرنا بس میں ہی نہیں رہے گا۔ یعنی اللہ نے یہ کتنا کرم کیا کہ من تطوع خیرا فہو خیر اللہ۔ اور اس کی ایک بہترین مثال یہ ہے کہ حج کے دنوں میں حج ہو چکا، کچھ لوگ مکتب سے مسجد میں گئے، اور مسجد کے امام نے وہاں عشاء کی نماز کے بعد کہہ دیا کہ حج کرنے کے بعد عمرہ کرنا حرام ہے۔ اب وہ لوگ پریشان ہوئے کہ ہمیں تو یہاں اتنے دن رہنا ہے، اور اتنے دن رہتے ہوئے ہم اگر بار بار عمرہ کریں، میقات میں جائیں، وہاں سے احرام باندھیں، آئیں عمرہ کریں، تو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ حج کے بعد عمرہ حرام ہے۔ انہوں نے جب یہ بات مجھے کہی تو میں فوراً ان کے ساتھ مسجد گیا، اور میں نے جا کر اس امام سے پوچھا کہ واقعتاً آپ نے یہ کہا ہے کہ العمرۃ بعد الحج حرام، کہ حج کے بعد عمرہ کرنا حرام ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہاں میں نے کہا ہے۔ میں نے کہا آپ نے یہ بات کس دلیل کی بنیاد پر کہی؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے یہ بات اس بنیاد پر کہی ہے کہ ما اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الحج، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حج کے بعد عمرہ نہیں کیا، لہذا عمرہ کرنا حرام ہے۔ اب اس کے جواب میں نے اسی کی زبان میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ جب یہ کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا جب رسول اللہ نے نہیں روکا تو آپ کو کس نے حق دیا؟ تو اس نے وہی رٹ لگائی
جو اس علاقے کے بھی وہ لوگ جو نیکیوں کو محدود کرنے کے لیے لکیر کے فقیر بن کر چلتے ہیں، کہنے لگا کہ چونکہ رسول اللہ نے نہیں کیا، اس وقت میں نے ان کے سامنے قرآن پاک کی یہ آیہ کریمہ پڑھی کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، کہ جو کوئی بھی زائد نیکی لائے گا وہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ ان کو فوراً سمجھ آئی، خوش ہو گئے اور انتہائی خوشی کے عالم میں کہنے لگے کہ آپ نے مجھے حق راہ دکھائی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیتے ہوئے کہ جو مریض ہے، بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، سفر کی حالت میں ہے، اس میں سفر کرتے ہوئے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، تو اس کو اس بات کا پابند نہیں بنایا گیا۔ اور یا وہ لوگ جو عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے، تو انہیں کہا کہ وہ اس کے بدلے میں مسکین کو کھانا دے دیں، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک اس کا بدلہ ہے، لیکن جنہیں اللہ نے نوازا ہے، جن پر اللہ کا کرم ہے، جنہیں اللہ نے آزمانے کے لیے انہیں مال و دولت کی فراوانی عطا کی ہے، ان کو اس بات کا پابند بھی نہیں بنایا کہ وہ صرف ایک مسکین کے بدلے پر اس کے کھانے کے کو سامنے رکھ کر اس کا فدیہ دیں، نہیں۔ فرمایا من تطوع خیرا فهو خیر اللہ۔ اب اجازت تو دے دی کہ طاقت نہیں رکھتے روزہ نہ رکھیں، لیکن ساتھ ہی ایک بات اور کہی کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھ لو تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل مجدہ کے اس فرمان کو ہم پر یوں واضح فرمایا کہ اگر امت کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے اس کے لیے روزوں میں کیا کیا مصلحتیں، کیا کیا بھلائیاں، کیا کیا خوبیاں رکھی ہیں، تو وہ تمنا کرے کاش کہ ایام معدودات کی بجائے سارا سال ہی رمضان ہو۔ فرمایا کہ اگر رمضان کا یعنی ان معدود دنوں کا، گنتی کے دنوں کے جو روزے ہیں، کوئی ایک روزہ چھوٹ جائے اور اس کے بدلے میں روزہ رکھنے والا سال کے باقی سارے دن روزہ رکھتا رہے، تو اسے رمضان کے روزے میں جو برکتیں ملنی تھیں وہ اس کو نہیں مل پائیں گی۔ فرمایا کہ اگر تم روزہ ہی رکھ لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، ان کنتم تعلمون۔ بات تو ہے اپنے ضمیر کو متحرک کرنے کی، اپنی حقیقی منزل کو جاننے کی، کہ ہم نے جہاں جا کر پڑے رہنا ہے وہاں یہی نیکیاں کام آئیں گی۔ اس لیے اگر اس بات کی طرف دھیان ہو جائے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہارے علم میں یہ بات آ جائے کہ نیکی تمہارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے، تو پھر تم یہ تمنا کرو کہ میں اور زیادہ سے زیادہ روزے رکھوں، میں بیمار ہوتے ہوئے بھی اگر روزہ رکھ سکتا ہوں تو روزہ ہی رکھ لوں، میں سفر کے اوپر جاتے ہوئے مجھے اجازت ہے روزہ نہ رکھوں، لیکن اللہ نے اس میں جو خوبیاں رکھی ہیں ان کو پانے کے لیے میں چاہوں کہ تھوڑی مشقت برداشت کر لوں، لیکن روزے کو ہاتھ سے نہ جانے دوں۔ پروردگار عالمین نے اس آیہ مبارکہ کے ذریعے ہمیں انہی باتوں کی تعلیم دی۔ پروردگار عالمین ہمیں اپنے فضل و کرم کے صدقے میں اس بات کی ہمت عطا کرے کہ ہم نے جہاں ہمیشہ کے لیے پہنچنا ہے وہاں کے لیے زیادہ سے زیادہ سامان اکٹھا کر سکیں، اور ان سامانوں میں سے ایک بہترین سامان اللہ نے روزے کی صورت میں عطا کیا۔ پروردگار عالمین ہمیں قرآن سے تعلق کو مضبوط بنانے کے قابل بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔